امریکی صدر ٹرمپ کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات کے بعد یو ٹرن، جنگ بندی کے بجائے مجموعی امن معاہدے پر زور۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کو پیر کو ملاقات کے لیے بلا لیا، کہا جنگ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ براہ راست امن معاہدہ ہے۔ روس بڑی طاقت ہے، یوکرین نہیں، اسے جنگ بندی کے خاتمے کے معاہدے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ یورپی یونین کو ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی پر تشویش، یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کیلس نے کہا کہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ روس کا جنگ کو جلد ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ DOI رہنما مفتی کفایت اللہ کے گھر میں فائرنگ، بیٹا اور بیٹی جاں بحق، مفتی کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ شدید زخمی۔ لیویز کے مطابق مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جاں بحق اور زخمیوں کو DHQ اسپتال بٹخیلہ منتقل کر دیا گیا۔ مفتی کفایت اللہ کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی کو تعصب کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ چند گروہ کراچی میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ K4 منصوبے کا 5 بار مختلف وزرائے اعظم افتتاح کر چکے۔ کراچی میں پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہب کینال بنائی۔ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی۔ جب وزیر اعظم جیالہ ہوگا تو سوچیں پاکستان بھر میں کتنا کام ہوگا۔ کراچی کی سرزمین پھر خون سے رنگین، ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر شہریوں کی اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک حادثات میں 2 بچے اور 1 خاتون ہلاک۔ اورنگی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 10 برس کے بچے کو کچل دیا۔ ارسلان موقع پر ہی جاں بحق۔ سائٹ بنارس بادشاہ خان چوک کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، شناخت 35 سالہ شہناز کے نام سے ہوئی۔ بھینس کالونی روڈ نمبر 8 کے قریب ٹرک کی ٹکر سے 8 برس کی بچی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بچی سڑک عبور کرتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کی زد میں آئی۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں اب تک 558 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 170 افراد لقمہ اجل بنے۔ قومی شاہراہ ٹول پلازا پر کراچی سے لاہور جانے والا گاڑیوں سے بھرا ٹریلر الٹ گیا۔ حادثے میں 8 قیمتی گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ موٹر وے پولیس نے متاثرہ ٹریلر کو چالان کے لیے روکا، لیکن ڈرائیور رکنے کے بجائے بھاگا اور دوسری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ پولیس نے موقع سے فرار کی رپورٹ درج کر لی۔ سیکٹر سکرنڈ میں بار بار حادثات کا باعث بننے والی انتظامی کوتاہیوں پر عوام میں شدید بے چینی اور سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے یوم آزادی پر واشنگٹن ڈی سی میں سکھ برادری کا بھرپور احتجاج، خالصتان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ بھارت مرد آباد اور قاتل مودی کے فلک شگاف نعرے۔ بھارتی سفارت خانے کا مکمل گھیراؤ، خوفزدہ سفارتی عملے نے پولیس طلب کر لی۔ ڈاکٹر سندھو نے کہا خالصتان ریفرینڈم میں ہزاروں سکھ شریک ہوں گے، بھارتی پنجاب کی آزادی اب زیادہ دور نہیں۔ السلام علیکم. This is an SOS appeal to the President of China, to the President of America, to the UN and all global human rights organizations to take action and save my father's life. My name is Razia Sultan, daughter of Kashmiri Hurriyat leader and freedom fighter Muhammad Yasin Malik. بھارتی فاشسٹ حکومت 3 ہفتوں میں میرے والد کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطان کا ویڈیو بیان، کہا میں دنیا سے اپنے والد کو بچانے کی التجا کر رہی ہوں، ہماری مدد کی جائے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تیز، مزید 32 فلسطینی شہید، 13 امداد کے متلاشی بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 61,900 تک جا پہنچی۔ صہیونی فوج کا الزیتون کا علاقہ خالی کرنے کا حکم۔ فقہ کشی کا شکار مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ حماس کی اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج کی اپیل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگ کے خاتمے کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنا سب سے اہم اصول قرار دے دیا۔ اور ہر دور کے استاد نصرت فتح علی خان کا آج 28واں یوم وفات۔ قوالی، غزل، کلاسیکل گائیکی سمیت ہر طرح کی موسیقی کو بام عروج بخشا۔ ریکارڈ سے کیسٹ، MP3 سے YouTube اور ڈیجیٹل پورٹل تک ٹیکنالوجی بدلتی رہی، لیکن استاد نصرت فتح علی خان نے جو گایا وہ کبھی پرانا نہ ہوا۔ نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج۔